نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم محترم میرے دینی و ایمانی بھائیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب مومن کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، فلاح یافتہ مومن کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کامیاب مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ کامیاب مومن کون ہے، فلاح یافتہ مومن کون ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے ایسے مومن کون ہے۔ ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالی نے فلاح یافتہ مومن کی 7 صفتیں بیان کی ہے، ان میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں بیان کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو لغو سے، فضول سے اور بیکاری سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فلاح یافتہ مومن کی صفت یہ بیان فرمائی کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو سے، فضول سے اور بیکاری سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہم سے بےہودہ گفتگو کرے، کوئی شخص ہم سے بےہودہ معاملہ کرے، کوئی شخص ہم سے فضول بحث کرے تو ہم اس سے کنارہ کش اختیار کر لیں اور ہم اس کو ترکی پر ترکی جواب نہ دیں، ہم اس سے بحث نہ کریں، بلکہ اس کو درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اس سے بدلہ نہ لیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ پہلا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا، اور اسی پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے
والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد صاحب ہمیں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنایا کرتے تھے. ان میں سے ایک واقعہ عجیب ہے، سبق آموز ہے. اس واقعے میں عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود کہ اس ماحول میں، اس زمانے میں ان کے جیسی نظیر نہیں مل سکتی، ان کے جیسے مثال نہیں مل سکتی، ان کے جیسے بزرگ تلاش کرنا، ان کے جیسے عالم دین تلاش کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. تو اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اور اوپر سے شہزادے ہونے کے باوجود کوئی ان سے بےہودہ گفتگو کرتا، کوئی ان سے بحث کرتا، کوئی ان کو گالی دیتا تو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو ترکی ترکی جواب نہیں دیتے تھے، ان کے سامنے بحث میں نہیں پڑتے تھے، ان کو گالی گلوچ نہیں دیتے تھے، بلکہ سامنے والے کو ایسا جواب دیتے تھے کہ وہ جواب خود ایک مسئلہ بن جاتا تھا، وہ جواب سامنے والے کے لیے عبرت بن جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن بیان کر رہے تھے اور مسجد میں بہت بڑا مجمع تھا. اسی بڑے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مولانا آپ حرام زادے ہیں، آپ حرام کے پیدا ہوئے ہیں. بڑے مجمع کے بیچ میں ایک آدمی نے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الفاظ تھے کہ آپ حرام زادے ہیں، آپ حرام کے پیدا ہوئے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر ہم ہوتے تو نہیں معلوم سامنے والے کا کیا کرتے تھے. لیکن حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم دین اور اوپر سے شہزادے، ان کو کوئی غلط جواب نہیں دیا، ان سے بحث میں نہیں پڑے، بلکہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا کہ وہ جواب ایک مسئلہ بن گیا. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ اے بھائی، میرے والدہ کے نکاح میں جو حضرات گواہ تھے وہ ابھی دلی میں موجود ہیں. آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میں حرام زادہ نہیں ہوں، میں حرام کا پیدا نہیں ہوا ہوں. آپ کو غلط اطلاع ملی ہے. میرے والدہ کے نکاح میں جو حضرات گواہ تھے وہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے. لہذا اس آیت کریمہ سے اور ہمارے اسلاف کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی فضول بحث نہ کریں، کسی سے بھی ہم گالی گلوچ نہ کریں.
کسی سے بھی ہم بیہودہ گفتگو بات چیت نہ کریں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا والذین هم عن اللغو معرضون کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو فضول سے اعراض کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پہلا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہماری زبان سے بیہودہ گفتگو نہیں نکلنی چاہیے، فضول بحث ہماری زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو کہ جس میں دنیا کا فائدہ بھی نہ ہو اور آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو۔ ہماری جانب سے کوئی ایسا لغو کام، فضول کام، بیکار کام ہم سے صادر نہ ہو کہ جس میں دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال اور افعال ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں آخرت کا فائدہ ہو، تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آخرت کا فائدہ نہ ہو تو کم سے کم دنیاوی فائدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ لہذا اس آیت کریمہ نے ہمیں بتلا دیا کہ ہم جو بھی کام کریں، ہمارے عضو سے جو بھی فعل صادر ہو، ہمارے عضو سے جو بھی اعمال نکلے، ہم ان اعمال کو کرنے سے پہلے، اس کام کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیا کرے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ فعل صادر کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آخرت کا فائدہ ہے تو سبحان اللہ، اور اگر دنیاوی فائدہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی کام ایسا ہے کہ جس میں دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہے، تو ہم سے ایک ایسے کام ہرگز صادر نہ ہو، ہم سے ایسے کام ہرگز نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک عضو جو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم اسی امانت کو اور اس عظیم نعمت کو کسی نہ کسی فائدے میں استعمال کریں، کسی نہ کسی نفع میں استعمال کرے، چاہے یہ دنیاوی فائدہ ہو، چاہے یہ اخروی فائدہ ہو۔ لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم سے اور ہمارے عضو سے کوئی ایسا کام صادر ہو گیا جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو امانت دی ہے اس میں خیانت ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کا ماحول، ہمارے علاقے کا ماحول ہم دیکھیں تو دو چار آدمی بس ایک چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں فضول بحث میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے، اور رات تو دیر دیر تک بس اسی بحث و مباحثہ میں ہماری رات گزر جاتی ہے، اور اس بحث کا نتیجہ دیکھا جائے، اس بحث کا انجام دیکھا جائے، ان باتوں کا نتیجہ نکالا جائے تو نہ اس میں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے نہ اس میں اخروی فائدہ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، ہمارے علاقے کا ماحول ہے، اور آج کل یہ چوراہے پر بیٹھ کر فضول باتوں میں، فضول بحثوں میں وقت کا گزارنا یہ رواج عام ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
جن کا نام حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ہے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے پاس 2 طالب علم 2 مدرسے میں پڑھنے والے بچے بلخ سے دہلی میں بیعت ہونے کے لیے آئے، اپنے اصلاحی تعلق حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ سے جوڑنے کے لیے آئے. بلخ سے دہلی آئے، اور اس زمانے میں بلخ یہ ترکستان میں شمار ہوتا تھا. جب وہ دونوں طالب علم دہلی میں تشریف لائے اور اس مسجد میں آئے جہاں حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا دونوں طالب علم وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جب حوض پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو قریب میں حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بھی وضو کر رہے تھے، لیکن یہ 2 طالب علم حضرت تو نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ہے. لہذا دونوں طالب علموں نے آپس میں بحث شروع کر دی. ایک طالب علم نے کہا کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ تو دوسرا طالب علم نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے. تو پھر پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں، اپنے بلخ کا حوض بڑا ہے. اور اس پر دونوں کی بحث شروع ہو گئی. دونوں نے آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا. حالانکہ ایسی بحث تھی کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہذا دونوں نے آپس میں بحث شروع کر دی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور حضرت بازو میں تھے، سن رہے تھے. جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ دونوں طالب علم حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت نے دونوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ دونوں طالب علم وہی ہے جو وضو کرتے کرتے بحث کر رہے تھے. حضرت نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو دونوں طالب علموں نے جواب دیا ہم بلخ سے آئے ہیں. تو حضرت نے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اتنا دور کیوں آئے ہو؟ بلخ سے یہاں تک کیسے آنا ہوا؟ تو دونوں طالب علموں نے جواب دیا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، اصلاحی تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی سدھر جائے، ہماری زندگی سنور جائے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بیعت کی بات ابھی چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارا فیصلہ ہوا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ تمہارا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دونوں طالب علم شرمندہ ہو گئے اور نیچے دیکھنے لگے کہ حضرت تو کیسے پتہ چل گیا. لہذا پھر حضرت نے نصیحت کی کہ دیکھو بیٹے، فضول بحثوں میں اور فضول بحث و مباحثہ میں مت پڑا کرو، لغویات میں مت پڑا کرو. ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلے، ہمارے عضو سے ایسے کام صادر نہ ہو کہ جس میں دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہے. لہذا تم دونوں کی بحثوں سے نہ دنیاوی فائدہ تھا نہ اخروی فائدہ تھا. اس لیے آئندہ خیال رکھنا، ان دونوں طالب علموں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی فضول بحث و مباحثہ میں مت پڑنا. اور ساتھ ساتھ میں حضرت نے ایک دوسری نصیحت بھی کر دی کہ تم دونوں کی باتوں سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں بے تحقیق، بغیر تحقیق کے آپس میں بات کرتے ہیں.
تمہاری باتوں میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور بغیر تحقیق کے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. لہذا آئندہ یہ بھی خیال رکھنا کہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کے بارے میں بھی بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ نکلے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے. لہذا حضرت مولانا مسرت چاند رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو طالب علم کو نصیحت کی، وہی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ آج ہم سے جو فضول بحث و مباحثہ ہوتا ہے، آج ہم سے بغیر تحقیق کے بعد زبان سے نکل جاتی ہے، باتیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے اور بغیر تحقیق کے بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے بغیر تحقیق کے میسج تو فروغ کر دیتے ہیں، آگے پھیلا دیتے ہیں. یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، یہ عبادت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم سے بھی فضول بحث و مباحثہ نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں رات کو چوراہے پہ بیٹھ کر جو فضول بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور رات میں 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک بغیر کسی کام کے چوراہے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہرگز ہم سے ایسے کام نہ ہو. لہذا رات میں جلدی سو جایا کرے اور صبح کو جلدی اٹھ جایا کرے. شریعت کا حکم بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے تو جلدی سو جایا کرے اور صبح میں جلدی اٹھ جایا کرے. سنت بھی ہے اور ہماری تندرستی اسی میں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رات میں 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، 3-3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، فضول بحث و مباحثہ میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، اسی میں رات گزر جاتی ہے اور صبح میں 9-9 10-10 بجے تک سوئے رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. لہذا آج سے ہم خیال رکھیں، عزم مصمم کرے، ارادہ کرے کہ ہرگز آج سے انشاءاللہ رات میں کبھی بھی ہم چوراہے پہ نہیں بیٹھیں گے، فضول بحث و مباحثہ نہیں کریں گے اور بغیر تحقیق کے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اس موضوع کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو وقت رہا تو اسی پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان کرنا تھا، یہ اعلان بار بار ہو چکا ہے، اب مجھے اعلان کرنے میں بھی شرم آتی ہے. کتنا اعلان کیا جائے؟ اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی یہاں علاقے کی شکایت آئی تھی. یہ اعلان کرنے کے لیے آیا تھا کہ جس کا بھی مرغا فارم ہے وہ راستے میں ہی بس وہ مری ہوئی مرغے کو ڈال دیتے ہیں. یہ اتنی گندگی پھیلاتے ہیں. آج صبح میں ہی کسی نے راستے میں گندگی ڈالی. ہمارے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ہمارے مومن کا یہ کام نہیں ہے. کیا فائدہ ایسے کاروبار سے، ایسی تجارت سے کیا فائدہ جس میں دوسروں کو تکلیف ہو؟ ایسے کاروبار میں کبھی برکت ہوتی ہے؟ ایسے تجارت میں کبھی برکت ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تم جتنی بھی محنت کرتے رہو اس کے پیچھے، جتنا بھی مجاہدہ کرتے رہو، جتنی بھی مشقت برداشت کرتے رہو، مرغا فارم میں کتنی محنت ہوتی ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے کبھی، لیکن آخر میں یہ کام کر دیتے ہیں کہ راستے میں ہی گندگی ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. کہ ایسے کاروبار سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی تجارت سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ایسے کاروباری بند کر دیا جائے، ایسی تجارت ہی بند کر دی جائے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو. یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جاتا ہے. ہماری مومن ہونے کی جو صفت ہے، مسلمان ہونے کی جو صفت ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ختم ہو جاتی ہے.
ابھی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کتنے بدبو مار رہی ہے، کتنے گندگی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہمارے نفع کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائے ہم. اس لیے آئندہ خیال رکھیں. اللہ کے واسطے اگر یہ موجود ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے ایسا کام ہو گیا، معاف کر دے، آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا. اگر یہ موجود نہیں ہے تو انشاءاللہ پیغام پہنچ جائے گا، اور پیغام پہنچانے کی کوشش کرے کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.